الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے أحل لكم صيد البحر تمہارے لیے دریا کا شکار حلال ہے یا سمندر کا شکار حلال ہے وطعامه اور کھانا سمندر کا وہ تمہارے لیے کیا ہے حلال کیونکہ سمندر کی ہر چیز جو سمندر کی ہوتی ہے وہ کھانا حلال ہے سی فوڈ کھانا کیا اسلام میں ہے؟ حلال متاع لکم یہ تمہارے لیے متاع پروویژن ہے وللسیارہ اور ٹریولرز کے لیے اصلی بولتے ہیں سیارہ ٹریولرز کو پھر نام پڑ گیا گاڑی کو سیارہ عربی زبان میں کیونکہ وہ ٹریول کرتی ہے نا وللسیارہ اور ٹریولرز کے لیے بھی ٹھیک ہے جو ٹریولرز ہوں گے ان کے لیے بھی یہ ایز اے سورس آف فوڈ یہاں بولیں گے ایز پروویژن بن جاتا ہے سیارہ بولتے ہیں قافلے کو ٹھیک ہے کارواں کو بولتے ہیں یہ سیرون سے بن گیا ہے یہ اسم مبالغہ ہے سیارہ ٹھیک ہے قافلہ تو یہ چیز سمجھ لیں یہاں پہ یہ اسم مبالغہ ہے سیارہ سمجھ لیں اور سعید البر کا مطلب کیا ہوتا ہے خشکی کا جانور اس کے بعد آ جائے گا نیچے سعید البحر کا مطلب ہوتا ہے سمندری سمندر کا شکار بولیں گے ہم اور سعید البر کا مطلب کیا ہوتا ہے وہ دیکھیں گے نیچے تو مطلب کیا ہو گیا جو سی فوڈ ہے وہ حلال ہے کوئی مسئلہ اس میں نہیں ہے قرآن بھی کہتا ہے حدیث میں بھی ایسا آ گیا ہے وحرم علیکم صید البر تم پہ حرام کر دیا گیا شکار آف زمین ما تم حرما ایز لانگ یو آر ان احرام ٹھیک ہے سید البر کا مطلب ہوتا ہے خشکی کا شکار ٹھیک ہے تو وہ تم پہ حرام کر دیا گیا جب تک تم احرام کی حالت میں ہوگے ما تم مطلب ہو گیا جب تک تم ہوگے جیسا اس نے کہا تھا ما تو حیا جب تک میں زندہ تھا تو ما تم حرمن جب تک تم ایز لانگ تم تھے کس میں احرام کے اندر تم ہو احرام کے اندر تمہارے اوپر حرام ہے زمین کا شکار کرنا واتقوا اللہ تم ڈرو اللہ تعالیٰ سے الذی الیہ تحشرون جس کی اور تم سب کو جمع ہونا ہے گیدر ہونا ہے ٹھیک ہے الذی الیہ تحشرون تو پہلے یہاں پہ آ گیا سعید اس سے مراد کیا ہے زندہ جانور اور طعام سے مراد مچھلی ہے جسے سمندر یا دریا یا ہر بینک دے یا پانی کے اوپر آ جائے ٹھیک ہے دریا باہر پھینک دے یا پانی کے اوپر آ جائے دریا کبھی باہر پھینکتا ہے نا اس کو مطلب جانوروں کو سمندری جانوروں کو مچھلی آتی ہے دریا کے باہر ایسے ایسے آتی تو نکل جاتی ہے باہر وہ کھا سکتے ہیں تو کیونکہ حدیث میں آ گیا کہ ہو الطہور ماؤہ والحل میتہ سمندر کے بارے میں آ گیا اس کا جو پانی ہے وہ پاک ہے اسے وضو کر سکتے ہیں اور جو اس کا خود مردار ہے خود مرا ہوا جانور جو پانی میں ہوگا وہ بھی کھانا کیا ہے جائز تو مری ہوئی مچھلی کھانا بھی کیا ہے جائز ہم تو کھاتے ہی عام طور پر مری ہوئی مچھلی زندہ بہت کم کھاتے ہیں لیکن اب اتنی خراب نہیں ہونی چاہیے کہ وہ آپ سڑ گئی ہوگی تم کھائیں گے خود کو ہارم پہنچائیں گے ویسا بھی نہیں کرنا ہے تو پتہ ہی ہے اس کے بعد یہاں پہ سیکنڈ پوائنٹ جو ہے وہ نیچے آئے گا جعل اللہ الکعبۃ بیت الحرام بنا دیا اللہ تعالیٰ نے کعبہ کو بیت الحرام یعنی کہ سیکرڈ ہاؤس حرام کا مطلب ہوتا ہے ہم بولتے ہیں کہ حرام کام کرتا ہے یعنی کہ یہ ان لافل کام کرتا ہے جو خلاف لا ہے یا ہم بولیں گے جو پروہیبٹڈ ہے لیکن حرام کا ایک اور مطلب ہوتا ہے سیکرڈ حرمت والا سیکرڈ ٹھیک ہے عظمت والا ریورنس والا سیکرڈ الحرام جیسے ہم بولتے ہیں بیت الحرام تو مسجد الحرام بولتے ہیں ہم تو بنا دیا اللہ تعالیٰ نے کعبہ کو سیکرڈ ہاؤس قیام للناس جو لوگوں کے لیے اسٹیبلشمنٹ ہے قیام للناس کو اس نے یہاں پہ لکھا ہے لوگوں کے لیے قائم رہنے کا سبب قرار دے دیا لوگوں کے لیے قائم رہنے کا سبب قرار دیا قائم رہنے کا سبب للناس لوگوں کے لیے والشہر الحرام اور سیکرڈ منتھ والہدیہ اور ایسی ہدی بولتے نا اس جانور کو جو قربانی کے لیے دیا جاتا ہوگا آفر کیا جاتا ہوگا حرم میں قربانی ہونے والے جانور کو بولتے ہیں ہدی حرم میں قربان ہونے والے جانور والقلائد اور ایسی گارلینڈس قلائد کا مطلب کیا ہوتے ہیں ان جانوروں کو جن کے گلے میں پٹے ہوں گے گارلینڈس ہوں گے پٹے نا ایسے چلاتے چلو تقریر بن گیا نا اسی قلادہ سے قلادہ تقریر مطلب ہو گیا
جیسے ایز اف میرے گردن کے ارد گرد وہ پٹا لگا کے اور میں چلا رہا آگے سے انسان، میں خود کچھ نہیں کر پا رہا ہوں، میں اس کے کنٹرول میں ہوں، میں انڈیپینڈنٹلی تھاٹ پروسیسنگ نہیں کر پا رہا ہوں، میں خود ہی ریسرچ نہیں کر پاتا ہوں. تو محقق کا الٹا ہے مقلد. ذالک لتعلموا، یہ اس لیے تاکہ تم جانو ان اللہ یعلم، تاکہ جو اللہ تعالی، کہ جو اللہ تعالیٰ ہے، یہ اس لیے تاکہ تم جانو کہ جو اللہ تعالیٰ ہے وہ جانتا ہے. ان اللہ یعلم ما فی السماوات و ما فی الارض، جو کچھ آسمانوں و زمینوں کے اندر ہے. وان اللہ بکل شیء علیم، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے. ٹھیک ہے. تو کعبہ کو کیا بنا دیا اللہ تعالیٰ نے؟ بیت الحرام، سیکرڈ ہاؤس. تو اس کی حدود میں شکار کرنا، اس کے کچھ حدود باؤنڈریز میں شکار کرنا، درخت کاٹنا وغیرہ کیا ہے؟ حرام. اس طرح اس میں اگر باپ کے قاتل سے بھی سامنا ہو جائے گا، مجھے کوئی مل جائے گا سامنے، اس نے میرے باپ کو مار دیا ہوگا، تو اس سے تعرض نہیں کیا جا سکتا ہے، وہاں اس لڑائی نہیں کرنی ہے اسے. قیام للناس کا مطلب ہوتا ہے لوگوں کے قیام اور گزران کا باعث، لوگوں کا قیام، تاکہ وہ وہاں قیام کر سکے. اس کا مطلب ہے کہ اس کے ذریعے سے اہل مکہ کا نظم و انصرام بھی صحیح ہے، جو ان کا مطلب نظام ہے وہ صحیح رہتا ہے اس سے. اور ان کی معاشی ضروریات کی فراہمی کا بھی ذریعہ ہے، ان کی جو لائیولیہڈ ہے اس کا بھی ذریعہ ہوتا ہے، کیونکہ وہاں سے لوگ آتے تھے دور دور سے، تو ان کو کچھ دیتے تھے کھانے کے لیے، بزنس کرتے تھے، تو ایسے پیسے بھی کماتے تھے. اس طرح حرمت والے مہینے رجب، ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم، جو کہ ہم نے کہا تھا ذوالقعدہ ذوالحجہ آسان یاد کرنا ہے، پھر کرنا ہے یاد محرم، وہ تو پتہ ہی ہوتی ہے، بس رجب یاد رکھنا ہے. تو ذوالقعدہ، ذوالحجہ، رجب اور محرم جن کو بولتے ہیں اشہر الحرم، حرمت والے مہینے. وہ یہاں پہ ہے نا، والشہر الحرام، اور سیکرڈ منتھ. لیکن اسے کیوں لکھا ہے یہاں پہ ایس، یہاں پہ ایپسٹروفی، اسے کیوں یہاں پہ بریکٹ پہ ایس لکھا ہے؟ بریکٹ مطلب ہوتا ہے نا کہ یہ ترجمے میں یہ لٹرل ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیٹ نہیں ہوتا ہے کہ نہیں، کیونکہ یہاں پہ یہ پورا جنس مراد ہے اس ایک چیز سے، اس ایک منتھ سے مراد پورا جنس ہے اس کا، ان کے سارے منتھس جو سیکرڈ ہوں گے. آپ سمجھ رہے؟ ایسا ہوتا ہے. ہم نے پچھلا پڑھا تھا یہ. اور حرم میں جانے والے جانور کو ہادی بولتے ہیں اور قلائد بولتے ہیں. ٹھیک ہے. تو قیام للناس کی تمام چیزوں سے بھی اہل مکہ کو مذکورہ فوائد حاصل ہوتے تھے، ان کو ان تمام چیزوں سے مذکورہ فوائد حاصل ہوتے ہیں، اس لیے بولا تعالیٰ نے کہ قیام للناس، اسٹیبلشمنٹ فار مین کائنڈ، جو وہاں پہ رہتے تھے ان کے لیے. اعلموا، تم جانو، ان اللہ شدید العقاب، کہ جو اللہ تعالیٰ ہے وہ شدید عذاب کرنے والا ہے. وان اللہ غفور الرحیم، اور جو اللہ تعالیٰ ہے وہ بڑا بخشنے والا، بڑا مہربان ہے. ما علی الرسول، نہیں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ، الا البلاغ، صرف کنوینس، کہ وہ اپنی میسج آگے پہنچائیں گے، ان تک خالی اتنا ہے کہ وہ اپنی میسج کو آگے پہنچائیں گے، تبلیغ کریں گے وہ. بلاغ و تبلیغ ایک ہی لفظ سے بن گیا، ایک ہی روٹ ورڈ سے. ٹھیک ہے. اسی بولتے ہیں نا، بولتے ہیں یہ بالغ ہو گیا، بالغ مطلب یہ ایک ایج تک پہنچ گیا، ایڈولسنس تک. تبلیغ مطلب کنوے کرنا، آگے پہنچا دینا. ایسے کیا بلاغ بولتے ہیں. وما علینا الا البلاغ المبین، ہم تک صرف واضح تبلیغ کرنا ہے. ٹھیک ہے. واللہ یعلم ما تبدون، اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو. بدا یبدو کا مطلب ہوتا ہے ظاہر کر دینا. آپ یہاں دیکھ سکتے ہو یبدی، ابدا یبدی. ٹھیک ہے. تبدون، جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو اللہ تعالیٰ وہ جانتا ہے. وما تکتمون، اور جو کچھ تم چھپاتے ہو اللہ تعالیٰ وہ بھی جانتا ہے. جو کچھ تم پوشیدہ رکھتے ہو. قل هل يستوي الخبيث والطيب، آپ کہہ دیجیے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا برابر ہو سکتا ہے خبیث اور طیب، پاک؟ کیا برا اور ایول اور گڈ برابر ہو سکتا ہے؟ کیا خبیث چیز، گندا چیز، ایول چیز، اور طیب پاک چیز، اچھا چیز برابر ہو سکتا ہے؟ وَلَوْ أَعْجَبَكَ كَثْرَةُ الْخَبِيثِ، اگرچہ آپ کو امپریس بھی کرے گا abundance of evil. کوئی بولتا ہے نا اتنا یہ تو عام ہے، اب سب کرتے، اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے. مطلب وہ گناہ کے عام ہونے کو بناتا ہے دلیل کہ گناہ کرنا مسئلہ نہیں ہے. خبیث چیزیں عام ہو گئی، ہم بھی خبیث بن سکتے ہیں، اس کا مطلب یہی ہوتا ہے. وَلَوْ أَعْجَبَكَ كَثْرَةُ الْخَبِيثِ، اگر تمہیں امپریس بھی کرے گا abundance of the evil، لیکن پھر بھی ایول ہی ہے اور گڈنس ہی ہے. ہاں وداؤٹ ایول گڈ بھی سمجھ نہیں آ جائے گا. گڈنس اسٹینڈ آؤٹ کرتی ہے کیونکہ ایول ایگزسٹ کرتا ہے کہ نہیں؟
اس نے وہ ڈبیٹ میں کہا تھا اس نے، مفتی شمائل صاحب نے اس نے وہاں سے کچھ اور کہا تھا اس کو جواب میں. تو یہ چیز سچ ہے کہ اگر ہم نے کبھی نہیں کھایا ہوگا میٹھا چیز، اگر ہم نے کبھی ٹیکا نہیں کھایا ہوگا، ہمیں میٹھے کی امپورٹنس پتہ نہیں ہوگی، اگر موت نہیں آتی لوگوں کو، تو ہمیں ریلیشن شپس کی امپورٹنس نہیں رہتی. ہم بولتے ہیں ادھر مر رہے ہیں، سب اچھے سے رہو دنیا میں. ایسا ہو جاتا ہے نا. ولو اعجبك کثرت الخبیث، اگرچہ آپ کو کثرت خبیث جو ہے تعجب میں ڈال دے گا. فتقوا اللہ، تم ڈرو اللہ تعالیٰ سے، یا اولی الالباب، اے مین آف انڈرسٹینڈنگ. اول الباب بولتے ہیں جو عقل والے ہوں گے، جو عقل سے کام لیتے ہوں گے، وہی تو ڈرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے. عقل والا ہی ڈرتا ہے اللہ تعالیٰ سے. اس کو پتہ ہوتی ہے دنیا ختم ہونے والی ہے، یہاں کچھ نہیں بچے گا، جو بچے گا میرے اعمال بچیں گے. لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ. تو آیت ایسے کہ آپ فرما دیجئے کہ ناپاک اور پاک برابر نہیں ہوں گے. گو آپ کو ناپاک کی کثرت بری لگتی ہوگی. اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو اے عقل مندو، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ گے. تو خبیث بولتے ہیں ناپاک چیزوں کو یا حرام چیزوں کو، یا کافر یا گناہ گار یا ریاکاری. گناہ گار نہیں، اس یہاں لکھا ہے ریاکاری نہیں، سوری، کافر یا گناہ گار یا ردی چیزیں ہوتی ہے. ردی ہے نا، ردی. ردی عربی لفظ ہے، مطلب ردی پلاسٹک. ردی مطلب ہو گیا جو ڈرٹی ہوگا، ٹھیک ہے. طیب پاک سے مراد حلال ہے، ٹھیک ہے، یا مومنی یا فرما بردار اور عمدہ چیز ہے. یہ سارے ہی مراد ہو سکتے ہیں کس سے؟ پاک چیز سے. پتہ ہی ہے مطلب ہے کہ جس چیز میں خبث ناپاکی ہوگی، وہ کفر ہو، فسق ہو، فجور ہو، اشیاء و اقوال ہو، کثرت کے باوجود وہ ان چیزوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے جن میں پاکیزگی ہو. اگر دنیا میں زیادہ تر لوگ آ، گندے کام کرتے ہیں، اس کا مطلب یہ نہیں ہو گندے کام کرنا اچھا ہے، پھر بھی اسٹینڈ آؤٹ کرتی ہے گڈنس، الگ ہو جاتی ہے ایول سے. یہ دونوں کسی صورت میں برابر نہیں ہو سکتے، اس لیے خبث کی وجہ سے اس چیز کی منفعت اور برکت ختم ہو جاتی ہے، جبکہ جس چیز میں پاکیزگی ہو اس سے اس کی منفعت، نفع کے اندر اور برکت میں اضافہ ہو جاتا ہے. تو پتہ ہی ہے. اچھا کوئی بولے نا کہ ایول، وائی ڈو ایول چوائسز ایگزسٹ؟ ایول چوائس خدا نے کیوں رکھی؟ اگر وہ چاہتا دنیا میں کچھ نہیں ہو جاتا، جیسے وہ کل بول رہا تھا، ویسا بھی ہو سکتا تھا. لیکن اللہ تعالیٰ نے ایسا میکنزم بنا دیا جہاں پہ ایول چوائسز بھی ایگزسٹ کرتی ہے اور گڈ چوائسز بھی ایگزسٹ کرتی ہے. اب ایسا کیوں اس نے کر دیا؟ ٹیسٹ کے لیے. ایول چوائس ایگزسٹ کرتی ہے کیونکہ فری ول ایگزسٹ کرتی ہے. آؤٹ آف فری ول انسان برا کرتا ہے دنیا میں، اس کو پھر وہ چاہتا ہے خدا بھی غلطی. جیسا وہ بولا تھا غزہ میں کیا ہو رہا ہے، غزہ میں جو ہو رہا ہے وہ کس نے کر دیا؟ لوگوں نے کر دیا نا. تو اللہ تعالیٰ نے ایسے ہی بنا دیا کہ فری ول دیا ہر ایک کو. اب لوگ غلط کرتے ہیں، ان کو اس کے بارے میں کیا بولے گا؟ برا جزا آخرت میں. وہ جزا اس سیئۃ سیئۃ مثلها، جس نے اچھا کیا ہوگا اس کو ملے گا اچھا جزا. اب کیونکہ کافر کو ایمان نہیں ہوتا آخرت پہ، تو وہ سمجھتا نہیں ہے پرابلم آف ایول کو. پرابلم آف ایول نہیں سمجھ آ سکتی ہے، یہ پرابلم ہی رہے گی ہمیشہ کے لیے جب تک کہ آخرت پہ یقین نہیں ہوگا. کیونکہ وہ بولے گا نا کہ دنیا کا لاس کچھ بھی نہیں ہے. دنیا میں انسان مر جائے، کٹ جائے، کچھ بھی ہو جائے، اگر ایمان ہے تو سب برابر ہے، کچھ فرق نہیں پڑے گا اس کو سب مل جائے گا آخرت میں. اٹرنل لائف. اگر اٹرنل لائف کو کریں گے کمپیئر وتھ لائف آف 60 ایئرس 70 ایئرس، یہ تو نیگلیجیبل ہے. تو 1% بھی نہیں آئے گا، 0.0001% بھی کی لائف نہیں آ جائے گی. تو اس لحاظ سے پریگمیٹکلی سوچنے سے انسان کیا بولے گا؟ بولے گا نا کہ یہاں کا لاس ہے ہی کیا مسئلہ، چلو یہاں جتنا بھی لاس ہو رہا ہے اس سے تو ٹیسٹ ہو رہا ہے کم سے کم. ٹھیک ہے، مظلوم کو تو اجر میں اضافہ ہو رہا ہے اور ظالم کو گناہ میں اضافہ ہو رہا ہے. دونوں کو ملے گا جزا آخرت میں. تو وداؤٹ بلیونگ ان آفٹر لائف کہاں سے ملے گا جواب پرابلم آف ایول کا؟ نہیں مل سکتا ہے. مجھے کالج میں لڑکا ہے، وہ ایتھیسٹ ہی ایسی، وہ سوال کر رہا ہوتا ہے، لیکن وہ خطرناک ایتھیسٹ ہے، وہ عام ایتھیسٹ نہیں، مطلب ایسی ایتھیسٹ وہ پڑھتا ہے دن رات ایتھیزم کے بارے میں. اب بول رہا تھا یہی سوال کہ مجھے سمجھ نہیں آتا ہے، کوئی بچہ اگر پیدا ہو جاتا ہے کینسر کے ساتھ، پیدا ہو گیا وہ کینسر کے ساتھ، تو غلطی کیا تھی اس کی؟ اب میں اس کو بولا یہی کہ اس کی غلطی کچھ بھی نہیں تھی. بعض اوقات ہمیں اللہ کا وزڈم سمجھ نہیں آ جاتا ہے، ہم خالی دیکھتے ایک پزل پیس، باقی جو ساری پزل سے بن جاتی ہے وہ کوئی چیز، تو وہ ویسا اللہ دیکھتا ہے. ہمارا وزڈم بہت لمیٹڈ مائنڈ سیٹ سے ہم دیکھتے. یا اس کو بولا یہ بھی اس میں ہو سکتا ہے کہ اس کو اللہ چاہتا تھا آخرت میں ریوارڈ دینا، میں بھی وہ دنیا میں اچھے سے نہیں رہتا، اس کو ویسے ریوارڈ نہیں ملتا. تو کسی حد تک وہ سمجھ گیا. لیکن ہے نا یہ سوال کہ لیکن جب تک اس کو یقین نہیں ہوگا آخرت کی زندگی کے اوپر، وہ تو بولے گا نا یہ پھر یہ دنیا میں سب کچھ انجسٹس ہو رہی ہے کہ نہیں.
تو مورل نیسیسٹی بولتے ہیں، آفٹر لائف از مورل نیسیسٹی. دنیا میں جو morality ہے پوری نہیں ہو جاتی ہے. کبھی کوئی اتنا اچھے کام کرا تو اس کو کچھ ریوارڈ کو کوئی ریکگنیشن نہیں ملتا ہے، کوئی ریوارڈ نہیں ملتا ہے. دنیا کے لوگ اس کو الٹا ہی کر دیتے ہیں. کوئی برے عمل کرتا ہے وہ آگے چل جاتا ہے. دنیا ایسی ہے، یہاں پہ عدل نہیں مل جاتا ہے پورا. تو یہ تو نیسسٹیٹ دیکھے دنیا میں نہ عدل ہونا ہی نیسسٹیٹ کرتا ہے کہ عدل کا دن ہونا چاہیے، ورنہ سب جو ہے رینڈم ہے، ورنہ کچھ پرپز نہیں ہے، ورنہ سب بکواس ہے. دنیا میں ہے کہ نہیں؟ کہاں تھے ہم یہاں پہ؟ یا ایوہ الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تسألوا عن اشیاء، لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم. کل بولا تھا واجد صاحب یہ ڈیبیٹس میں، پوڈ کاسٹ میں یہ والی آیت. یا ایوہ الذین آمنوا لا تسألوا عن اشیاء، عن اشیاء، تم مت سوال کرو ان چیزوں کے متعلق ان تبد لکم، اگر وہ تمہیں کلیئر کر دی جائے گی نا، تمہارے سامنے وہ ظاہر کر دی جائیں گی. تسؤکم، تمہیں وہ ڈسٹریس کر دیں گے. تسؤکم، تم کو غمگین کر دیں گی. ٹھیک ہے؟ ان تبد لکم تسؤکم. وان تسألوا عنها، اگر تم ان کو سوال کرو گے ان کے متعلق، حين ينزل القرآن، جب قرآن نازل ہوتا ہے، جب قرآن نازل کیا جاتا ہے، when قرآن is being revealed، تبد لکم، یہ تمہارے لیے واضح کر دی جائے گی، کلیئر کر دی جائے گی. عفا اللہ عنہا، معاف کر دیا اللہ تعالیٰ نے اس سے. واللہ غفور حلیم، اللہ تعالیٰ مغفرت کرنے والا اور حلم والا ہے. حلم کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ بہت فور بیئرنگ ہے، کام ہے. یعنی کہ کوئی اگر ہم گناہ کرتے فار ایگزامپل، ہمیں کیا آسمان سے ہوتا تھا کوئی بجلی جل جاتے ادھر بھی؟ نہیں، ایسا کچھ نہیں ہو جاتا ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ حلیم ہے. وہ انسان کو گناہ کے بعد سزا کے مستحق ہونے کے باوجود سزا نہیں دیتا ہے اسی ٹائم پہ. اس کو ڈیل دیتا ہے، وارن کرتا ہے، مہلت دیتا ہے، کیونکہ وہ حلیم ہے، وہ فور بیئرنگ ہے. ہم کہاں پہ تھے؟ یہاں پہ دیکھیں. اے ایمان والو، ایسی باتیں مت پوچھو کہ اگر تم پر ظاہر کر دی جائے تو تمہیں ناگوار ہو جائیں گی. اگر تم زمانے نزول قرآن میں ان باتوں کو پوچھو تو تم پر ظاہر کر دی جائیں گی. سوالات گزشتہ اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیے. اللہ تعالیٰ بڑی مغفرت والا اور حلیم والا ہے. دیکھیے اس کا مطلب کیا ہو گیا. یہ ممانعت نزول قرآن کے وقت تھی، جو خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی صحابہ کو زیادہ سوالات کرنے سے منع کر دیا. ایک حدیث میں آتے آپ نے فرمایا مسلمانوں میں وہ سب سے بڑا مجرم اس کے سوال کرنے کی وجہ سے کوئی چیز حرام کر دی گئی، حالانکہ حالانکہ اس سے پہلے وہ حلال تھی. بڑا مجرم ہے وہ شخص. اب یہاں سوال پیدا ہو جاتا ہے، کیا اسلام میں سوال کرنا ہے ہر چیز پہ کہ نہیں؟ ہاں، یہ بڑا سوال پیدا ہوتا ہے. ایک حدیث میں آ گیا ان اللہ حرم علیکم حقوق الامہات ووعد البنات وہمات وکثرت السؤال. اللہ تعالیٰ نے حرام ٹھہرا دیا ہے کثرت سوال کرنا، لیکن وہاں وہ مراد ہے مکرو ہے منیا، اس حکم میں وہ مکرو ہے زیادہ سوال کرنا. یہ اس بارے میں نہیں کہ کلیئرٹی نہیں ہے کنسیپٹس بارے میں انسان سوال ہی نہیں کر رہا ہے، یہ بالکل غلط ہے. جہاں پہ سوال ہے وہاں پہ سوال کرنا ہے. یہ ارریلیونٹ سوال کرنے کے بارے میں یہ چیز سمجھ رہے ہیں؟ ارریلیونٹ سوال یہ نہیں ہے. سوال آپ بولو گے خدا کے بارے میں شک ہو رہا ہے تو سوال نہیں کر سکتے، آخرت کے بارے میں پروف نہیں ہے تو سوال نہیں کر سکتے. ہر چیز میں سوال کر سکتے ہیں، اور پورا اسلام مبنی سوالوں پہ ہوتا ہے. دیکھیے پورے قرآن میں سوال ہی، ریٹورک ڈسکشن ہوتا ہے پورے قرآن میں. سوال پہ سوال، سوال پہ سوال اٹھتا ہے. اس سے مراد ہے ارریلیونٹ سوال کرنا. جیسے بنی اسرائیل نے کہا تھا گائے کیسی ہونی چاہیے، کتنی موٹی ہونی چاہیے، عوان بین ذالک، فرقہ درمیانی ہونی چاہیے. فرقہ نے کہ رنگ کیسا ہونا چاہیے، فاقع لون تصر الناظرین کہا گیا ان کو یلو رنگ ہونا چاہیے. پھر نے کہا اور وہ کیا اس کو پلاؤنگ کرنی چاہیے، چاہیے ہونی چاہیے کہ نہیں، مطلب وہ زمین کھودنی چاہیے کہ نہیں. ان کو پھر اور کہا گیا وہ ایسی ہونی چاہیے ویسے. تو جتنا انہوں نے ارریلیونٹ سوال کر دیا اتنا ان کے کمپلیکیشنز بڑھ گئے. تو وہی حدیث میں صحیح بخاری میں آ گیا ہے، کتاب الفضائل بابو توقیرہ کے اندر، وہ ترک اکثار سؤال کے اندر آ گیا یہی چیز کہ مسلمانوں میں سب سے بڑا مجرم وہ ہے جس کے سوال کرنے کی وجہ سے کوئی چیز حرام کر دی گئی طرح حالانکہ وہ حلال تھی. اس سے مزید سوال کیا، مزید سوال کیا، تو مزید سوال کرنے سے کمپلیکیشنز ارائز ہو جاتی ہے. ایسا ہو جاتا ہے. بعض آپ کا جو کوئی سب پڑھتا ہے نا، کچھ لوگ ہوتے ہیں جو زیادہ کریٹیکل ہوتے ہیں، وہ پڑھنے کے ٹائم پہ بہت سوال کرتے ہیں. ٹھیک ہے؟ وہ پڑھ نہیں پاتے صحیح سے. پھر مجھے بیماری ہو گئی تھی ایک ٹائم پہ، میں پڑھ نہیں پاتا صحیح سے. میں بولتا مجھے سمجھ نہیں آ گیا، مجھے اور سمجھ نہیں آ گیا، میں بولتا اور پڑھیں گے اور دیکھیں گے اندر کیا ہے. تو ویسے سب پڑھ نہیں پاتا ہے.
تو کیسے سوال ہی کرنا چاہیے انسان کو. ہاں ارریلیونٹ سوال نہیں کرنا چاہیے. جہاں لگتا ہے ریلیونٹ سوال ہے ڈاؤٹ ہوگا. کیونکہ دیکھیے حدیث میں ہی آ گیا ہے نا. جو نا یہ جو اورینٹلس ہیں جو یہ ایتھکس وغیرہ یہ لیتے ہیں یہ والی چیزیں. سوال ہی بند کر دو. دیکھو ریلیجن بولتا ہے سوال ہی مت کرو, بلائنڈ فالوئنگ کرو, آنکھیں بند کر کے جو لکھا ہے وہ ماننا ہے کتاب میں. یہ صحیح بات نہیں ہے. حدیث میں آ گیا ہے انما شفاء العی السؤال. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انما شفاء العی السؤال. جہالت کا شفا کیا ہے؟ میں جہالت میں ہوں, میں اگنورینس میں ہوں, نالج ہی نہیں ہے. شفا کیا ہے اس کا؟ سوال کرنا. سوال کرنے کے بعد جواب ملتا ہے نا. تو سٹارٹ کیسے ہوتا ہے؟ سوال کرنے سے انسان کی اگنورینس ختم ہو جاتی ہے. تب جا کے انسان کتاب پڑھتا ہے, کیونکہ سوال اٹھتا ہی ہے آؤٹ آف کیوریوسٹی, آؤٹ آف کنفیوژن. کنفیوژن ہوتا ہے فرسٹ اسٹیپ آف کلیئرٹی. کلیئرٹی نہیں ہے پاسبل وداؤٹ کنفیوژن. تو سوال کرنا سے اسلام بالکل بھی نہیں روکتا ہے, پروموٹ کرتا ہے. اس کو اسلام انٹلیکچوئلزم کو, سوال کرنے کو. ارریلیونٹ سوال نہیں کر رہے. وہی یہاں پہ آ گیا. تم مت سوال کرو ان چیزوں کے متعلق اگر وہ کلیئر کر دی گئی تمہیں, اٹ ول ڈسٹریس یو. جیسے حدیث میں بھی آ گیا وَسَكَتًا عَنْ أَشْيَاءَ رَحْمَةً لَكُمْ فَلَا تَبْحَثُوا عَنْهَا. اللہ تعالیٰ نے کچھ چیزوں سے چپ کر دیا, وہاں کچھ نہیں بولا اللہ تعالیٰ نے. تمہارے لیے اس میں رحمت ہے, تمہارے فائدے کے لیے. تم مت ان کے بارے میں سرچ کرو, کیونکہ وہاں پہ جواب نہیں مل جائیں گے. یہ چیز سمجھ نہیں ہے. کچھ جگہوں پہ جواب نہیں مل جائیں گے انسان کو, چاہے سائنس ترقی کرے گی کچھ بھی کرے گی, وہ جواب رکھی نہیں ہے دنیا میں آدھر تو ملے گا کہاں سے. تو اسی لیے چیزیں بہت ساری کوشچنس ہیں جو ان آنسرڈ ابھی تک بھی, اور رہیں گے بھی ان آنسرڈ ہی. کچھ کوشچنس ان آنسرڈ ہے اور رہیں گے بھی ان آنسرڈ ہی. تو ان کے متعلق سرچ نہیں کرنا ہے, کیونکہ فائدہ کچھ بھی نہیں ہے اس کا. یہ کیا پڑھ رہے تھے؟ اچھا اس کے بعد ہے اس میں کنٹیکس وہی ہے. ان تبد لکم تسؤکم, سے وہ حدیث میں جو آ گیا ہے اللہ تعالیٰ نے کچھ چیزوں کے متعلق تم چپ کر دی ہے, تم ان کے بارے میں سرچ مت کرو. فلا تبحثوا عنها قد سألها قوم من قبلكم. بتحقیق سوال کیا اس سے ایک قوم نے تم سے پہلے. ثم اصبحوا بها کافرین, پھر وہ بن گئے ان باتوں کے منکر, کافر بن گئے ان باتوں کے, ڈس بلیورز بن گئے ان باتوں کے. یعنی کہ ایسی باتیں تم سے پہلے اور لوگوں نے بھی پوچھی تھی, پھر ان باتوں کے منکر ہو گئے. ٹھیک ہے, کہیں اس کوتاہی کے مرتکب تم بھی نہ ہو جاؤ, یہ سمجھایا جا رہا ہے. جس طرح ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ہاں یہ اچھا واقعہ سنیے. اللہ تعالیٰ نے تم پہ حج فرض کیا ہے, آپ نے وسلم فرما دیا. ایک شخص سے سوال کیا, کیا ہر سال فرض کر دیا ہے, کیا ہر سال فرض کر دیا گیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے. اسے 3 مرتبہ سوال دہرایا, کیا ہر سال فرض ہے, کیا ہر سال فرض ہے, کیا ہر سال فرض ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میں ہاں کہہ دیتا تو حج ہر سال فرض ہو جاتا, اور اگر ایسا ہو جاتا تو ہر سال حج کرنا تمہارے لیے ممکن نہ ہوتا. تو وہی چیز ہے, لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم. اچھا اچھا, اس لیے بعض مفسرین نے عف اللہ عنہ کا ایک مطلب یہ بیان کیا ہے کہ جس چیز کا تذکرہ اللہ نے اپنی کتاب میں نہیں کیا ہے, بس وہ ان چیزوں میں سے ہے جن کو اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا ہے. بس تم بھی ان کی بابت خاموش رہو, جس طرح وہ خاموش رہا اللہ تعالیٰ. ایک حدیث میں بھی آ گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ ذرونی ما ذرونی ما ترکتم. ٹھیک ہے, تمہیں جن چیزوں کی بابت نہیں بتایا گیا تم مجھے ان کی بابت سوال مت کرو. ذرونی ما ترکتم, تمہیں جن چیزوں کے بارے میں سوال نہیں بتا دیا گیا تم مجھے ان کی بابت سوال مت کرو. فإنما أهلك من كان قبلكم كثرة سؤالهم. اس لیے کہ تم سے پہلے جو امتیں تھیں ان کے جو ہلاکت کا سبب بن گیا, کاز آف ڈسٹرکشن وہ کیا تھا, ان کا زیادہ سوال کرنا. واختلافهم على انبیائهم, اور اپنے انبیاء سے اختلاف کر دینا. آپ سمجھ رہے؟ تو وہ سوال جہاں میں جواب نہیں ہوگا وہ سوال کرنا ہی نہیں چاہیے. فار ایگزامپل جیسے کل بول رہا تھا, وہ پچھلی بار بول رہا تھا وہی شخص, مفتی کیا اس کا نام ہے, شمائل ندی صاحب, بول رہا تھا گاڈ کے بارے میں امپیریکل ایویڈنس کا مطالبہ کرنا حماقت ہے. یہ سوال ہی کرنا کیا ہے, اللاجیکلٹی. خدا کیوں نہیں دکھاتے اپنے آپ کو, اور دنیا بولتا ہے میں خدا ہوں. ایسے وہ خدا رہے گا ہی نہیں, اگر وہ دکھائے گا ویسے تو وہ تو ایک مسئلہ ہے. تو سمجھ لائے کہ اٹس ناٹ پاسبل ایمپیریکلی, کیونکہ خدا کا تعلق اس فزیکل ورلڈ سے نہیں ہے, وہ بیونڈ فزیکل ورلڈ, بیونڈ ٹائم اسپیس, لمیٹ لیس اسپیس لیس ہے. ٹھیک ہے,
ٹائم لیس ہے. تو امپیریکل ایویڈنس ثابت کرنا اس کی ایسی، جیسے اس کا نا وہی کہ اگر کوئی پلاسٹک کو ڈیٹیکٹ کرتے ہیں میٹل ڈیٹیکٹر سے، میرے ہاتھ میں ہے میٹل ڈیٹیکٹر، وہ کہتے ہیں آن ڈیٹیکٹر کیا میٹل صرف. اب میں کرتا ہوں ایکسپیکٹ کہ دس میٹل ڈیٹیکٹر ول ہیلپ می ان ڈیٹیکشن آف پلاسٹک. یہ حماقت ہے کیونکہ یہ ٹول ہے ہی نہیں اس کا. تو امپیریکل ٹول استعمال کرنا ہی نہیں ہے گاڈ کو سمجھنے کے لیے، وہاں پہ فلاسفی استعمال کرنی ہے، یہاں پہ عقل سیدھے سمپل لاجک استعمال کرنا ہے، ڈیڈکشن استعمال کرنا ہے، انڈکشن جو کہ فلاسفی میں کچھ چیزیں پڑھتے ہیں وہ ہم نہیں پڑھیں گے فی الحال. میں کیا بول رہا تھا؟ سوال کرنا. ذرونی ما تم. اچھا، یعنی کہ جیسے بنی اسرائیل نے کہا کہ اے موسیٰ تم ہمیں خدا دکھا دو، نر اللہ جارت، ہم خدا کو آنکھوں سے دیکھتے. وہ سوال کرنا کہ حرام، کیونکہ خدا کو آنکھوں سے دیکھنا پاسبل نہیں ہے، امپیریکلی پاسبل نہیں ہے، تو سوال کیوں کر رہی ہیں؟ ایک اور چیز، امام مالک نے جب کہا کہ اللہ تعالیٰ عرش پہ، ایک شخص نے کہا کہ کیسے عرش پہ، کیف استویٰ. امام مالک کو پسینہ آ گیا، عجیب حالت ہو گئی. پھر انہوں نے کہا کہ الاستواء معلوم، جو اللہ کا عرش پہ مستوی ہونا ہے وہ معلوم ہے کہ وہ عرش پہ مستوی ہے. والکیفیت مجہول، کیسے وہاں پہ ہے وہ. وی آر ignorant about the howness of how God has established himself on the throne. وہ کیسے عرش پہ مستوی ہے، اس کی جو کیفیت ہے اس سے ہم مجہول ہے، اب ignorant ہے. والسؤال عنہ بدعت، سوال کرنا اس پہ بدعت ہے. والایمان به واجب، اس پہ ایمان لانا واجب ہے. اب سوال کرنا کیوں بدعت یہاں پہ، یہ سمجھ رہے ہیں؟ کیونکہ جواب نہیں ملے گا چاہے آپ کچھ بھی پڑھیں گے فلسفہ ولسفہ. کیوں؟ کیونکہ کسی نے خالق کا مشاہدہ کیا ہی نہیں ہے. یہ ایسی بات ہے جس کا مشاہدہ کیا ہی نہیں ہے اس کو ہم کیا سارا ہی پہ تولتے ہیں. جو بھی خالق کے بارے میں ہمیں کیفیات ذہن میں آ جاتی ہے وہ مخلوق کے مشاہدے کی بنیاد پہ ہوتی ہے. تو ہم غلط کرتے ہیں. جو بھی ہم کیفیت ذہن میں آتی ہے خدا کے بارے میں، اللہ کے بارے میں، اللہ ویسا ہے ہی نہیں، کیونکہ وہ کیفیت ہمیں آتی ہے مخلوق کا مشاہدہ کرنے کی بات. تو کسی بھی شخص نے خالق کا مشاہدہ نہیں کیا ہے تو سوال ہی کیوں کر رہے ہیں؟ یہ سوال ہی ویلڈ نہیں ہے خالق کی کیفیت کے بارے میں. خالق کیسے سنتا ہے دیکھتا ہے، رب کیسے سنتا ہے دیکھتا ہے، رب کیسے محبت کرتا ہے، رب کیسے رحم کرتا ہے، رب کیسے، یہ ساری کیفیات سے ہم مجہول ہیں، ہمیں کچھ پتہ نہیں ہے. کچھ پتہ نہیں ہے، کچھ پتہ نہیں ہے. کیا کس نے خالق کا مشاہدہ؟ کسی نے نہیں. اسی لیے یہاں پہ سوال کرنا کیا ہے؟ بدعت. ان کے فائدہ کچھ ہے نہیں، irrelevant سوال ہے. ما جعل اللہ من بحی. اب دیکھیں نا، ایک بات سمجھیے آپ، یہ بہت اہم بات ہے. اسماء و صفات کے بارے میں ایک اہم رول، ایک اہم قاعدہ یاد رکھنا کہ وہ توقیفی ہوتے ہیں، وہ وحی پہ مبنی ہوتے ہیں. ہم نا خود ہی بولتے ہیں خدا کی ایٹریبیوٹس، کی ایٹریبیوٹس. ہاں ایک چیزیں ہوتی ہے اس کو بولتے ہیں لاجیکل نیسیسٹیز، یعنی کہ اگر ہم دیکھتے ہیں کائنات جو ہے اس میں یہ طاقت سے بنی ہوگی نا، ڈیفینیٹلی یونیورس ایک پاور سے بنی ہوگی. تو خدا کیا ہے؟ طاقت والا ہے وہ، سیدھی سی بات ہے. اگر ہمارے اندر شعور ہے، کانشیسنس، ریشنلٹی ہے، تو یہ عقل و شعور ہمیں اس ذات سے آئے گا جو خود عقل و شعور والی ذات ہوگی. یہ لاجیکل نیسیسٹیز ہے. لیکن جو باقی رب کی صفات ہے نا وہ توقیفی ہے. اصل میں رب کی صفات توقیفی ہے، یہ وحی پر ہی مبنی ہے اصل پہ. ہمیں کو ملے گا اللہ تعالیٰ کیسے ہے، کیا ہے، کیفیت کیسی ہے، خود اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا ہے. باقی کیفیات کے متعلق سوال کرنا بدعت ہے، کیونکہ وہ ہم نہیں سمجھ پائیں گے کہ کس نے خالق کا مشاہدہ نہیں کر دیا ہے. تو کیسے ہم اس کی کیفیت کے بارے میں کہہ سکتے ہیں؟ ما جعل اللہ من بحیرۃ. ٹھیک ہے، نہیں بنا دیا اللہ تعالیٰ نے بحیرہ کو. بحیرہ مطلب بحیرہ، سائبہ، وسیلہ، تین چیزیں ہوتی ہیں، آپ کو پڑھنی پڑیں گی. دیکھیے، بحیرہ، سائبہ، وسیلہ، حام. دیکھیے ٹھیک ہے، یہ چار چیزیں یہاں پہ آ گئی. دیکھیے بحیرہ کیا ہوتا ہے؟ نہیں بنا دیا اللہ تعالیٰ نے بحیرہ کو من بحیرۃ، بحیرہ سے، ولا سائبۃ، نہ ہی سائبہ سے، اور نہ ہی ولا وسیعۃ، اور نہ ہی وسیع سے، ولا حامل، اور نہ ہی حامل سے. دیکھیے بحیرہ بولتے ہیں وہ جانور جس کا دودھ دہنا چھوڑ دیا جائے، اسے دودھ نہیں لیتے ہوں گے، ٹھیک ہے. اور کہا جاتا ہے یہ بتوں کے لیے ہے، چنانچہ کوئی شخص کو اس کے تھنوں کو ہاتھ نہ لگاتے. بحیرہ مطلب ہو گیا ایسا جانور جس کا دودھ پھر نہیں لیا جاتا ہے، ٹھیک ہے. اس کو بولا جاتا ہے اس کو چھوڑ دو اپنے حال پہ، اس کا دودھ نہیں لینا ہے، یہ بھگوان کے سامنے اس کو بلی چڑھانا ہے، بھگوان کے لیے اس کو دیا گیا ہے. اس کو بولتے ہیں بحیرہ، ٹھیک ہے. ولا سائب، اور سائبہ کیا ہوتا ہے؟ سائبہ بولتے ہیں اس جانور کو جسے بتوں کے لیے آزاد چھوڑ دیتے ہیں، اسے نہ سواری کے لیے استعمال کرتے ہیں، اور نہ ہی، اور نہ بار برداری کے لیے. نہ اس کو کوئی وزن ڈالتے اوپر سے، نہ سواری کے لیے استعمال کرتے. بس کو بولتے ہیں سائبہ، مطلب تم فری ہو. سائبہ مطلب ہوگا فری اینیمل، اس کو فری چھوڑ دیتے.
اور بحیرہ مطلب کیا ہو گیا؟ جس کو ہم دودھ سے ہم نہیں لیتے، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد ولا وصیتن، اب وصیہ کیا ہوتا ہے؟ وہ اونٹنی جس سے پہلی مرتبہ مادہ پیدا ہوتی، اور اس کے بعد پھر دوبارہ بھی مادہ پیدا ہوتی، لیکن ایک مادہ کے بعد دوسری مادہ مل گئی اور ان کے درمیان کسی نر سے تفریق نہیں ہو گئی، ایسی اونٹنی کو بھی وہ بتوں کے لیے آزاد چھوڑ دیتے تھے۔ وسیلہ کا مطلب ہوتا تھا ویسی اونٹنی جس کو ایک مادہ پیدا ہو گئی، یعنی کہ اس کو فیمیل پیدا ہو گئی ایک بار، پھر اس کو ایک اور فیمیل پیدا ہو گئی، لیکن ان کے درمیان میں کوئی نر میل پیدا نہیں ہو گیا، صرف فیمیل فیمیل پیدا ہو گئی۔ ان کے درمیان تفریق کسی میل نے نہیں کر دی، کنسیکیوٹیولی پہلے ایک فیمیل پیدا ہوئی، اسی پہ دوسری فیمیل پیدا ہوئی، اس کو بولتے ہیں وسیلہ۔ تو ایسی کو وہ کرتے تھے کام کیا؟ وہ بتوں کے لیے آزاد چھوڑ دیتے تھے، مطلب یہ سارے شرک کے لیے وہ استعمال کرتی ہے یہ سب جانور، عرب کے مشرک۔ اور حام کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ حام، حام کا مطلب ہوتا ہے وہ نر اونٹ، یعنی کہ وہ میل اونٹ، میل اونٹ، کیمل، ٹھیک ہے؟ میل اونٹ جس کی نسل سے کئی بچے ہو چکے ہوتے اور نسل کافی بڑھ جاتی، تو اس سے بھی برداری یا سوار کے کام نہ لیتے اور بتوں کے چھوڑ دینے اور اسے حامی، مطلب ایسا اونٹ جو مطلب بہت زیادہ کیا کہتا ہے ریپروڈکشن کر رہا تھا، مطلب اس کی نسل بڑھ جا رہی تھی، پھر اس کی نسل ہوتی تھی بہت زیادہ، تو اس کو کرتے میٹی کے لیے استعمال، لیکن اس کو پھر چھوڑ دیتے تھے کس کے لیے؟ بتوں کے چھوڑ دیتے تھے۔ مطلب ہے نا کچھ یہ کچھ الگ الگ جانور ہے۔ بحیرہ مطلب ہو گیا وہ اونٹنی جو، وہ مطلب جانور اس کو دودھ لیتے نہیں ہوں گے اسے، صاحب اس کو فری چھوڑ دیا ہوگا۔ وسیلہ مطلب جو ہے اس کو دو بچیاں پیدا ہو گئی، بیچ میں کوئی بچیاں نہیں، استغفر اللہ، مطلب اونٹنیاں پیدا ہو گئی، بیچ میں کوئی نر نر پیدا نہیں ہو گیا، مطلب اونٹ کی بچی، ایسا بول دیتا ہے اونٹ کی بچی۔ اور ہاں ہاں کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ وہ میل اونٹ اس کی نسل بہت بڑھ گئی ہوگی، ٹھیک ہے؟ تو اس کو چھوڑ دیتے تھے اپنے بتوں کے لیے، چھوڑ دیتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ بولتے ہیں اللہ تعالیٰ نے یہ شریعت نہیں نازل کر دی ہے کہ جس میں ایسا کرنا ہوگا، اللہ تعالیٰ نے بحیرہ، سائبہ، وسیلہ اور حام کو مشروع نہیں کر دیا ہے، ٹھیک ہے؟ ولیکن الذین کفروا، لیکن جو کفار ہے، یفترون علی اللہ الکذب، وہ باندھتے اللہ تعالیٰ پہ جھوٹ، کہ ایز اف ہمیں اللہ نے حکم دیا ہے سب کرنے کا، وَأَكْثَرَهُمْ لَا يَعْقِلُونَ، ان میں سے اکثر نہیں عقل رکھ رہے، جیسا یہاں پہ کرتے ہیں کچھ لوگ، کیا کرتے ہیں وہ آستانوں کے لیے انہی قبر والوں کے لیے ذبح کرتے ہیں، تو یہ بھی کہتے تھے کہ ان مکہ کے مشرک وہ اللہ پہ جھوٹ باندھتے تھے۔ تو ٹھیک ہے، یہ ان جانوروں کی قسمیں ہیں جو اہل عرب اپنے بتوں کی نظر دیا کرتے تھے، جو اہل عرب اپنی بتوں کی نظر دیا کرتے تھے، ان کے مختلف تفسیر کی گئی ہے۔ حضرت سعد بن مسیب رضی اللہ عنہ نے صحیح بخاری میں اس کی تفصیل لکھی ہے، ٹھیک ہے؟ تو انہیں یہ لکھا ہے کہ بحیرہ وہ جانور، جو پڑھا ہم نے بحیرہ صاحب وسیع، تو کتنی بار پڑھیں گے دوبارہ؟ اچھا، اس روایت میں ہے کہ حدیث میں بیان کی گئی ہے کہ سب سے پہلے بتوں کے جانور آزاد چھوڑنے والا شخص تھا عمر بن عامر خزائی۔ سب سے پہلے بتوں کے جانور آزاد چھوڑنے والا شخص تھا، اس کا نام تھا، یہ یاد رکھنا چاہیے، عمر بن عامر خزائی۔ تو یہ بدبخت شخص تھا عمر بن عامر خزائی، جس نے سب سے پہلے ایسا کام کر دیا تھا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ میں نے اسے جہنم میں انتڑیاں کھینچتے ہوئے دیکھا، کہ وہ اپنے انٹسائن کھینچ رہا تھا جہنم میں، اتنا خطرناک عذاب سے عمر بن عامر خزائی لعنت اللہ علیہ شکار ہو گیا، کیونکہ اس نے ہی اس شرک کی بنیاد ڈال دی۔ اندازہ کریے، جو شرک پروموٹ کرتے ہوں گے اور بنیاد ڈالتے ہوں گے شرک کی، ان کا بھی انجام یہی ہوگا کہ وہ اپنی انتڑی، اپنے انٹسائن جہنم میں کھینچ رہے ہوں گے، اتنا خطرناک عذاب سے ہو جائیں گے وہ دو چار۔ یہ اللہ کو مانتے تھے، لیکن یہ غیر اللہ کے سامنے نذرانہ پیش کرتے تھے، اندازہ کریے کتنا بڑا جرم ہے یہ۔ اچھا، آیت میں کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے ان جانوروں کو اس طرح مشروع نہیں کیا ہے کیونکہ اس نے تو نظر و نیاز صرف اپنے لیے خاص کر رکھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بتوں کے لیے نظر و نیاز کے طریقے مشرکوں نے ایجاد کیے، اور بتوں اور معبودان باطل کے نام پہ جانور چھوڑنے اور نظر و نیاز پیش کرنے کا سلسلہ آج بھی مشرکوں بلکہ نام نہاد مسلمانوں میں قائم ہوا جاری ہے۔ اعاذنا اللہ منہم، اللہ تعالیٰ بچا لے ہمیں، واللہ
यहाँ पे कुछ कम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए, इन बदबख्त मुश्रिकों को समझाना चाहिए, प्यार से समझाना चाहिए। अगर नहीं मानेंगे, प्यार से नहीं मानेंगे तो छोड़ देना चाहिए अपने हाल पे, कि शिर्क कितनी बड़ी लानत है, और उसमें गिरफ्तार शख्स अबदी जहन्नम में रहेगा, और कितने खतरनाक अजाब से उसको मतलब अल्लाह ताला अजाब देगा। अमर बिन आमिर खुजाई का अजाब, जैसा उसने इनिशिएट किया था इस चीज़ को, कितना खतरनाक है। उसके बाद वइज़ा क़ील लहुम, जब उनसे कहा जाता है, तआलो तुम आ जाओ, मा अंज़लल्लाहु मा अंज़लल्लाहु तआलो इला मा अंज़लल्लाहु, उसकी ओर जो कुछ नाजिल कर दिया अल्लाह ताला ने, व इला रसूल, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ओर, कोई हदीस की ओर, क़ालू हस्बुना मा वजदना अलैहि आबाअना, वो बोलते हैं काफ़ी है जो कुछ पाया हमने अपने फोर फादर से। अगर हम इस ज़माने में मुश्रिकों को बोलते ना, शिरक मत करो, तुम लोग क्या हो गया, तुम लोग शिरक कर बिदअत कर रहे हो, वो वहां से बोलते हैं हमारे आबा व अजदाद यही करते थे, हमारे बड़े यही करते, तो हमें यही करना पड़ेगा। बोलते कि नहीं? इसको बोलते हैं कुरान की क्या बलागत। कुरान जो बोलते हैं वैसा ही होता है बिल्कुल। क़ालू हस्बुना, काफ़ी हमारे लिए, मा वजदना अलैहि आबाना, जिस पे हमने अपने फोर फादर्स को पाया। अल्लाह ताला फरमाता है, अवलौ कान आबाउहुम, अगर उनके जो आबा होंगे, फोर फादर्स होंगे, ला यअलमून शैअन, इवन तो वो जानते ही नहीं थे कुछ, वला यहतदून, नो गाइडेड थे, ये मत दलील बन जाएगी कि फोर फादर्स जो किया वो हमें करना पड़ेगा। हो सकता है उन्हें अच्छे काम करते होंगे, हमें करने हैं, लेकिन अगर उन्हें बुरे काम करते होंगे, क्या हमें उनको उस पर फॉलो करना है? बिल्कुल भी फॉलो नहीं करना है। तो अल्लाह ताला बोलता है इवन तो वो उनके आबा व अजदाद थे, वो जानते ही थे कुछ, ना ही वो हिदायत याफ्ता थे, तो तुम भी क्यों गुमराह बन जाते हो उनकी तरह? तुम्हें अपनी अकल से काम लेना छोड़ देना गुमराही को। तो ये हो गया है ना, होता है ना, मुश्किल है मुश्किल को छोड़ देना अपना शिरक, क्योंकि वो बोलते हैं हमारे बाप दादा करते थे, अगर हम नहीं करेंगे तो हमारी आइडेंटिटी खत्म हो जाएगी। उनको बहुत ये लगती है आइडेंटिटी क्रैश हो जाएगी हमारी, हालांकि वो हदीस छोड़ देते, कुरान छोड़ देते, शिरक करते थे, जहन्नम अब के मुस्तहिक बन जाते हैं शिरक करने से। अल्लाह ताला हमें शिरक से बचा दे, और हमें जिस तरह कुछ लोग कर सकते हैं ऐसे जगह पे करते, ये भी कुफर है। हाँ, जो मतलब जो शिरक करने वाला क्या होता है, मुशरिक, सीधी सी बात है, जो शिरक करेगा वो मुशरिक होता है, इसमें क्या दो राय है? 104। उसके बाद या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो, अलैकुम अनफुसकुम, तुम पे तुम्हारा नफ्स है, अपॉन यू इज टू गार्ड योर सेल्फ, तुम्हें अपने आप को बचाना है। ला यदुर्रुकुम मन ज़ल्ला, तुम्हें कोई हार्म नहीं पहुंचा सकता है, मन ज़ल्ला, जो गुमराह हुआ होगा, तुम्हें कोई गुमराह हार्म नहीं पहुंचा सकता, इज़ा तुम, अगर तुम गाइडेड होगे। कोई भी एथीस्ट, कोई भी पॉलिथीस्ट, पैंथीस्ट, किसी भी मजहब से इंसान जो खुद गुमराह होगा, ला यदुर्रुकुम, वो तुम्हें हार्म नहीं पहुंचा सकता है, मन ज़ल्ला, जो भी गुमराह होगा, इज़ा तुम, जब तुम अच्छे से गाइड किए गए होगे। इलल्लाहि मर्जिअकुम जमीअन, तुम सबको अल्लाह की ओर लौटना है, सारों के सारों को। फ़युनब्बिउकुम बिमा कुंतुम तअमलून, फिर वो तुम्हें तंबीह करेगा, इन्फॉर्म करेगा, मुतनब्बा और बाखबर कर देगा उस सब से जो कुछ तुम अमल करते थे। तो कुछ हार्म नहीं पहुंचता इंसान को किसी और की गुमराही से, अगर वो खुद हिदायत पे होता है। अगर इंसान फुल हिदायत पे होता है ना, कुछ बोलते हैं ना कि मत पढ़ो उसकी किताब, मत पढ़ो उसकी किताब, मत पढ़ो ये किताब, ये गुमराहों की किताब है। मैं पिछली बार सुना था इसका ना, इसका मैं पिछली बार सुन रहा था उज़ैर शम्स साहब का बयान। वो बोलते थे, जो बोलते हैं आपको कि आप मत पढ़ो बाकी मनहज वालों की किताबें या बाकी मसलक वालों की किताबें, वो खुद के बारे में इनसिक्योर है। उसको लगता है कि अगर ये पढ़ेगा बाकी वाली चीज़ें, ये वहीं जाएगा। मैं बोलता हूँ सब पढ़ो, अगर तुम्हें इस्तात है, फिर इवेलुएट करो, तकाबल करो, फिर देखो सही क्या गलत क्या है। ऐसा नहीं कि तुम उसके पास मत जाओ पढ़ने, इसके पास, सबके पास देखो क्या कहाँ पे क्या है। अगर तुम सच में गाइडेड हो, तुम्हें फर्क नहीं पड़ेगा। अगर सच में तुम्हें इतना इस्लाम पे फर्मनेस है, तुम्हें फर्क नहीं पड़ेगा बाकी अकायद देने से, लेकिन पहले तो अपना ईमान स्ट्रॉन्ग करना है, उसके लिए पढ़ना है इल्म, लेकिन बाद में वो पढ़ सकते हैं बाकी चीज़ें भी, है कि नहीं? लेकिन पहले अपना मन स्ट्रॉन्ग होना चाहिए इंसान को, तब जाके वो सब कुछ ठीक कर सकते हैं। कोई जाएगा पहले ही पढ़ेगा हिंदुइज्म, अभी इस्लाम पढ़ा ही नहीं होगा, पहले जगह बाकी